کافر بنے اللہ نے ان کی نسلوں میں کسی نہ کسی کو کامیابی دے ہی دی ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ 1500 سال بعد وہ پہلے تھے، ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا، ہمیں اللہ پاک نے پیدا ہوتے ہی محبوب کی غلامی نصیب فرما دی۔ 1500 سال بیت گئے ہیں، حضور کی برکتیں جیسے پہلے تھیں اب بالکل ویسے بڑھ چڑھ کے ابھی تک ہمیں میسر ہیں، اور قیامت تک یہ برکتیں یوں ہی لوگ لوٹتے رہیں گے۔ اس سال خوشی کی انتہا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے کہ محبوب کے خزانوں سے جھولیوں کو بھر لو، اپنے دامن مراد کو پر کر لو۔ بعد میں سوائے افسوس کے اور کیا ہوگا جب کل قیامت کا دن ہوگا، ہمیں حضور کی خوبیاں، کمالات، برکتیں وہاں دکھائی جائیں گی تو کف افسوس کے علاوہ اور کیا رہ جائے گا۔ تو اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو اپنے محبوب کے ذکر میں، حضور کی اتباع میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ جانے پھر یہ میلاد ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، زندگی کا آخری میلاد ہی نہ ہو۔ جب تک زندہ رہیں اللہ پاک ہمارے لیے اپنے اور محبوب کے ذکر کو یوں ہی لذیذ، مرغوب اور ہماری روحوں کی غذا بنا کے رکھے، آمین۔ میں نے سورہ بقرہ سے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، یہ دعائے ابراہیمی ہے۔ ہو بہو اسی دعا کو جب رب کریم نے قبول فرما لیا تو اس چیز کا اظہار اللہ پاک نے کئی جگہوں پہ کیا۔ سورہ آل عمران میں رب کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ میرا موضوع بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا۔ حضور کی بعثت کے کچھ بنیادی مقاصد اور حکمتیں اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت، دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور تیسرا تزکیہ، باطن کی، ظاہر کی، خصوصاً باطن، روح اور دل کی پاکیزگی۔ یہ آپ کے مشن میں سے مشن تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کے صرف آنے کے یہ 3 مقصد تھے، آپ کی بعثت کے اور مقاصد بھی تھے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ یہ بھی آپ کی بعثت ہی کا ایک پہلو ہے، لیکن ہماری آج کی گفتگو بس آیت کے اندر مذکور 3 چیزیں اور ان میں آخری چیز وَيُزَكِّيهِمْ خصوصی طور پر ہوگی۔ اللہ پاک نبی کا ذکر جب ہم کریں تو ادب کے ساتھ کرنے، سننے کی، اور اس ذکر کو میرے لیے، میری نسل کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ شرف بنا دے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، میں اسی جامعے کی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، محترم عرفان صاحب نے بھیجی کہ میلاد شریف کی برکتیں، میلاد شریف میں حضور کا ذکر ہوتا ہے تو ایمان میں تقویت اور مضبوطی آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے اور روح کو تازگی ملتی ہے، انسان کے دل سے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ بڑی چیزیں ذکر کی تھیں، یقیناً ایسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ جب ذکر رسول کیا جائے تو دلوں کو قرار ملتا ہے، مٹھاس ملتی ہے، ہر دل کو نہیں، ہر دل کو نہیں، یہ نصیب ہر ایک کا نہیں ہے، یہ کسی کسی کا نصیب ہے۔ علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو محب اور عاشق ہوتے ہیں ان کی غذا ذکر محبوب ہوتی ہے۔
محبوب کا ذکر کیا جائے ان کی روح تازہ ہوتی رہتی ہے، سکون ملتا ہے، جوانی آتی ہے، مردہ روح بیدار ہو جاتی ہے اور مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ لکھتے ہیں اگر بالفرض کبھی ان عاشقوں سے محبوب کا ذکر روک لیا جائے، منقطع کر دیا جائے، لو قطعوا عن ذکر محبوبہم، ان کے محبوب کا ذکر ان سے کاٹ دیا جائے، ان سے روک دیا جائے، لکھتے ہیں لفسد عیشہم، ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ان کے مرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کے محبوب کا ذکر ان کے کانوں سے روک دیا جائے، دل کو روک دیا جائے، زبان کو روک دیا جائے۔ ایک سچا عاشق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو محبت کے لیے اور دل اور روح کی زندگی کے لیے حضور کا ذکر لازمی ہے۔ اگر آپ اس ذکر سے دور ہوتے جائیں گے دل مردہ ہوتا جائے گا، شیطان کا حملہ تیز ہوگا، اس ذکر کو کریں گے دل کا زنگ دھلتا جائے گا، رب کا قرب ملتا جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں وما تلذ المتلذذون بشیء الا من ذکر المحبوب، لذت پانے والوں کو کسی چیز سے بھی لذت نہیں آتی مگر آتی ہے تو محبوب کے ذکر سے ہی آتی ہے۔ جب محبوب کا تذکرہ ہو تو محبوب کے تذکرے سے محب کو لذت ضرور آئے گی۔ اگر بالفرض وہ دنیا داری کی جھوٹی محبت میں کسی لڑکے یا لڑکی، عورت یا مرد کی محبت میں ہے، یا کسی گاڑی یا بنگلے کی محبت میں ہے، جب بھی محبوب کا ذکر ہوگا یقینی بات ہے جو جس سے محبت کرتا ہے محبوب کے تذکرے سے اسے لذت ضرور محسوس ہوگی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح لفظوں میں یوں کہا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتا ہے۔ تو مومن، کیونکہ مومن کے ایمان کی جان حضور کی ذات ہے، حضور کا ذکر ہے، تو ایک سچے مومن کو اپنے محبوب کے ذکر سے بڑی لذت اللہ پاک نے، کیونکہ ہم حضور کے زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے، ظاہری زندگی ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اس زندگی میں 1500 سال بعد ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، حضور مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ میں سوچ کے کبھی روتا بھی ہوں اور رستوں میں چلتے چلتے بھی ہماری خوش نصیبی دیکھیں، حضور مکہ میں پیدا ہوئے، ایک رحمت بھری ہوا مکے میں چلی، وہ خوشبو اور ایمان کی حلاوت والی ہوا کائنات میں پھری، جو جو خوش نصیب تھا اس پہ آئی، وہ غلام رسول بنتا گیا۔ ہم 1500 سال بعد آج یہاں بیٹھے ہیں اور تذکرہ حبیب کر رہے ہیں، قسم اللہ پاک کی، محبوب کی وہ نگاہ اور وہ خوشبودار ہوا آج بھی موجود ہے، بس وہ دل ہونے چاہیے، جو دل اس جگہ کا ہے ہوا اس سے میچ کرتی ہے اور وہ غلامی مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ یہاں دور اور نزدیک کی تو بات ہی نہیں ہے، ہندوستان میں ہندو ہوتے ہم، اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں اور محبوب کے غلام ہیں۔ پھر آگے شفا شریف زرکانی شریف میں لکھا ہے وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبَّتِهِ علیہ الصلاۃ والسلام تعظیمہ عند ذکرہ واظہار الخشوع والخضوع، حضور کی محبت کی علامت یہ بھی ہے جب پیارے نبی کا تذکرہ ہو، جو محب ہوگا وہ خشوع و خضوع کا اظہار کرے گا، وہ بے ادبی سے ذکر نہیں کرے گا، اپنے محبوب کا نام لیتے ہوئے اسے زبان میں مٹھاس محسوس ہو، دل میں نرمی آ جائے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو جس سے محبت کرتا اس سے چیخ کے بولتا ہو اور اپنے محبوب کا نام جیسے لوفر لفنگے لیتے ہیں ایسے لیتا ہو، کوئی بھی نہیں۔ محبوب کا نام لیتے ہوئے جسم سکڑ جاتا ہے اور بڑی احتیاط سے نام لیا جاتا ہے۔ پھر آگے لکھا بل انکسار مع سماع اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام نامی آتا ہے تو محب کی یہ نشانی ہے، اس میں عاجزی انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بڑے عاجزی کرنے والے تھے۔ فتح مکہ جب ہوا، حضور شہر مکہ میں جانے لگے، اونٹنی پہ سوار تھے، آج فاتح بن کے جا رہے تھے،
سر اونچا ہونا چاہیے تھا, سینہ چوڑا ہونا چاہیے. محبوب کریم ایسے نہیں گئے. حضور کا سر جھکا تھا, اتنا جھکا کہ اونٹ کی کوہان سے حضور کا جسم ٹچ کر رہا تھا. عاجزی اتنی تھی, اگر کوئی عام دنیا کا بادشاہ شہنشاہ کوئی وزیر ہوتا تو اس کی چوری اور ہوتی. محبوب کریم نے قیامت تک کے غلاموں کو سکھا دیا کہ پھل جتنا زیادہ ہوتا ہے درخت اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. اور محبوب کریم سے بڑھ کے کسی پہ بھی اللہ کی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑھ کے نعمت انہی پہ, سب سے بڑھ کے عاجزی بھی انہی میں ہے. بحیثیت طالب علم, بحیثیت ہم دیندار ہونے کے, جس کے پاس جتنا علم آئے اگر وہ اکڑتا جائے سمجھ لیں علم نہیں ہے اس کے بعد. کیونکہ اگر پھل ہوتا تو پھل کے بوجھ سے اس نے جھکنا تھا, اس کے لب و لہجے میں نرمی آنی تھی. یہ تو بڑے بڑے بول رہا ہے. وہ امام الانبیاء ہو کے یہ بھی کہیں میں نے مانا موسیٰ کلیم اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, آدم صفی اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے. جیسے تم کہہ رہے ہو, لیکن یہ بھی تو سنو کان کھول کے, انا حبیب اللہ ولا فخر, میں اللہ کا محبوب ہوں لیکن اس میں فخر نہیں کر رہا. جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن اللہ کی قسم فخر نہیں ہے. سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے لیکن پھر بھی میں فخر نہیں کر رہا. اتنے بڑے ٹائٹل اور اعزاز. تو امتی ہونے کے ناطے اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل سیرت عطا فرمائے. جتنا ادب ہوگا پھل زیادہ لگے گا, زمین جتنی نرم ہوگی اس میں بیج اتنی زور سے اگے گا. پھر یہ میں صرف ذکر, کیونکہ 1500 سالہ جشن ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضور کا 1500 سالہ ہمارا تاریخ میں نام. ہم خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں گئے نا تو ہم کہتے تھے چلو ہم نے پچھلے نہیں دیکھے, کم از کم اتنے کہنے کے قابل ہوں گے ہم اس عظیم ہستی کے جنازے میں تھے جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرا دیا تھا. ماریں اس نے کھائیں, جیلیں اس نے بھگتیں, ڈنڈے اس نے کھائے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہم اس کے جنازے میں اس لیے گئے کہ اس کی محنت کی برکت سے ہم گناہگار بخشے جائیں گے. اسی طرح جب انوار العلوم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا افتتاح ہوا اس دن ہم وہاں موجود تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے ہم مر جائیں گے یا اپنے بچوں کو بتائیں گے. اس یونیورسٹی کا افتتاح ہوا تھا, افتتاح والے دن ہم یہاں موجود تھے. تو ہمارے لیے وہ بھی فخر, الحمدللہ. یہ بھی شاخ ہے انوار العلوم کی. یہ پگڑیاں ساری بتا رہی ہیں کاظمی صاحب کا رنگ ہے. ہم وہیں کے خوشہ چی ہیں, ہم وہیں پڑھے ہوئے ہیں. علامہ صاحب مفتی صاحب تو ہمارے سینئر ہیں, یہ ہم سے اگلی کلاسوں میں تھے لیکن ایک ہی ادارے میں ایک ہی وقت میں پڑھے ہیں. کچھ ہمیں شرف ہے ان کے ساتھ پڑھنے کا. میرے رب نے اپنے محبوب کے ذکر کے بارے میں فرمایا جعلت تمام الایمان, میں نے ایمان کا کمال اور تمام یعنی مکمل ہونا اس بات کو ٹھہرایا کہ بے ذکری کا معی, کہ محبوب تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا. کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں جب تک کہ وہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کرے, اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں. اور یہ بھی کہا جعلتک ذکرن, میں نے بنا دیا تیرے ذکر کو من ذکری, اپنے ذکر کا ہی حصہ بنا دیا ہے. تیرا ذکر ایسے جیسے میرا ذکر ہو رہا ہے. جس نے آپ کو یاد کیا اس نے خدا کو یاد کیا. یہ جھگڑے ہی ختم ہیں, میلاد کہاں ہے, 12 کو کرو 13 کو کرو. بندہ خدا ان کا ذکر ذکر خدا ہے. ذکر خدا کے لیے نہ دن کی پابندی نہ رات کی پابندی ہے. اور اللہ نے ان حدوں کو توڑ دیا ہے جب رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں. رب کریم نہ دن کا پابند ہے نہ رات کا, نہ دن تھی نہ رات, مالک تو اس وقت بھی تھا. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, وہ پھر بھی ہوگا. یہ جملہ اسمیہ ہے, دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے. کوئی محبوب پہ درود بھیجے نہ بھیجے
محبوب اپنی شان کے لائق ذکر کر کے درود بھیج رہا ہے. وہ نہ ربیع الاول، نہ محرم، نہ سفر، رب تو ہر وقت محبوب پہ جملہ بتاتا ہے کہ ہر وقت ہی اس کی رحمت برس رہی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آتانی جبریل، ایک دن جبریل میرے پاس آئے، کہنے لگے ان ربک یقول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک، کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قلت اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو پتا اللہ نے کیسے بلند کیا ہے. اللہ پاک پھر فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے ایسے بلند کیا جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا. کون سی اذان ہے جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو اور اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو؟ وہ کون سی تکبیر ہے جس میں خدا کی توحید کی گواہی تو ہو تو رسالت کی گواہی نہ ہو؟ حتیٰ کہ کون سی نماز ہے جس میں خدا کی ثنا ہو، رسول پاک پہ سلام اور درود نہ بھیجا جائے؟ جہاں خدا کا ذکر وہاں محبوب کا ذکر. اسی لیے یہ ابتدائی طور پہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جواب دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. بہت وقت گزر گیا، اسے بتائیں، اپنا وقت نہ ختم کریں، محبوب کے ذکر میں گم ہو جائیں. اتنا ذکر کریں کہ آپ کے وجود سے مہک اٹھے اور اس حدیث کا مصداق بنے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. رسول اللہ کی یاد خدا کی یاد ہے. تم حضور کے اتنے دیوانے بن جاؤ جو تمہیں دیکھے اسے حضور یاد آ جائے. اللہ رب العزت کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے یہ 1500 سالہ جشن دیکھنے کی سعادت دی. اللہ اس سعادت کی برکت سے ہمارے ایمان کو ہمیشہ بچا کے رکھے. فتنے آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مقاصد بعثت کے میں نے بیان کیے. ان سے پہلے ایک بڑی پیاری تمہیدی گفتگو ہے کہ آپ کے پاس ایک سونے کا برتن ہے، چاندی کا برتن ہے. اس برتن کی قیمت ایک ہے دھات کی وجہ سے کہ یہ سونا ہے، اور ایک برتن مٹی کا ہے. دیکھنے میں دنیا دار کے نزدیک سونے کی ویلیو زیادہ ہے، پھر چاندی کی مٹی کی تو کوئی ویلیو ہی نہ ہو. لیکن اگر سونے کے برتن میں پیشاب ہو اور مٹی کے برتن میں دودھ ہو، اب ویلیو کس کی بنے گی؟ مٹی کے برتن کی. یعنی میں یوں کہوں کہ اصل میں برتن کی ویلیو بنتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر اس کے اندر کوئی کمال کی چیز ہے پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا برتن مٹی کا ہے یا سونے کا ہے. اگر اس کے اندر کوئی ناپاک چیز ہو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا سونے کا ہے چلو پی لو، پلید تو پلید ہوتی ہے. اسی طرح دل یہ بھی ایک برتن ہے. اس دل کی قدر اس چیز سے ہوگی کہ اس دل میں کیا ہے، اس دل کے اندر کیا چیز ہے. اللہ کے ہاں دلوں کی قدر اسی بات سے ہوگی کہ اس برتن کے اندر کیا ہے. اگر دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یقین کر لیں جس سینے میں اللہ رسول کی محبت ہوگی اس زبان سے جو لفظ نکلیں گے وہ نور کے موتی بن کے نکلیں گے، اور وہاں سے جو عمل ہوگا وہ بھی خدا کی رحمت کا مظہر ہوگا. اگر دل میں بغض، کینہ، نفرت، حسد اس جیسی چیزیں ہوں گی تو پھر زبان سے زہر آئے گا، کڑواہٹ آئے گی. یہ زبان اظہار کا آلہ ہے، کیونکہ وہ عربی مقولہ ہے الاناء ما یترشح فی، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. جس کے دل کے اندر جو ہے زبان سے وہی آئے گا. جس کے سینے میں نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس کی زبان سے ایسی کڑواہٹ والی، دل توڑنے والی باتیں آئیں گی.
یہی وجہ ہے کہ محبوب کریم کا دل خدا کے انوار معرفت سے بھرا ہوا تھا. لوگوں نے دبا دبا کے دیکھا, طائف والوں نے حد کر دی, لیکن زبان رسالت سے سوائے رحمت کی دعا کے کچھ بھی نہیں آیا کہ جو برتن میں ہوگا وہی باہر آئے گا. اللہ اللہ, جس برتن میں ذکر الہی ہو, محبت رسول کے پھول اگے ہوئے ہوں, اللہ کی قسم ایسے دل کی برکت سے آنسو رحمت بن کے گرتے ہیں. ذکر الہی کی برکت ہوتی ہے, آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں, اور دوسرے لوگ جو اسے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں دل ان کے بھی موم ہو جاتے ہیں. یہ ذکر الہی کی برکت ہے. لیکن جن دلوں میں نفرت ہو, ان کی گفتگو سن کے بندہ بدتمیز بنتا ہے, خشک بنتا ہے, بڑے چھوٹے کا ادب ختم ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, اپنے دل کو چیک کیجئے گا کہ رسول اللہ کا ذکر سننے کے بعد لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر محسوس ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا. یہ 1500 سالہ جشن, یہ یوم تشکر ہے کہ یا رسول اللہ آپ نہ آتے ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے. وہ معاشرہ بھی آیا جس معاشرے میں یہ کہا گیا یہ جائیداد کسی کی ملکیت نہیں, عورت بھی کسی کی ملکیت نہیں, یہ زر زمین زن یہ مشترکہ ہوتے ہیں. عورت ایک ہوتی, شوہر 100 ہوتے تھے. یہ شریعت اسلامی ہے. اگر وہ نبی نہ آتے ہمیں بھی گدھوں کی طرح بازار میں بیچ دیا جاتا. یہ تو اس مالک نے کرم کیا, محبوب کریم بھیجا, اور اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تعلیم و تربیت, پہلی چیز جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے. یتلو علیہم, پہلے تلاوت ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے یہ مشن رہنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں, کیونکہ حضور نے اللہ کے حکم سے تلاوتیں کر کے سنائی, مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی. مسلمان اس سے ایک سٹیپ آگے تھے, کافر تلاوت سنتے تھے, اپنی عربی کی وجہ سے وہ قرآن کا مفہوم جتنا سمجھنا ہوتا سمجھ لیتے تھے, لیکن اس کی باریکیوں سے ہر کوئی واقف نہ ہوتا تھا. اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور منصب دیا تھا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے تلاوت تھی, پھر کتاب و حکمت کی تعلیم تھی. ہمارے ہاں تعلیم کے لیے ویسے تو بے شمار طریقے ہیں, موٹے موٹے 3 طریقے ہیں. ان 3 طریقوں کو غور سے سنیے گا کیونکہ یہی میرے مضمون سے متعلقہ ہیں. ایک طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں تدریس, ٹیچنگ. یہ وہ طریقہ ہے جس میں باقاعدہ منظم طریقے سے ایک چیز کو دوسری طرف منتقل کیا جاتا ہے. منتقل کرنے کے قواعد و ضوابط ہیں. تدریس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. عموماً یہ یک طرفہ ہوتا ہے. اس میں ایک بندہ دوسری طرف اپنی معلومات دیتا جاتا ہے, اور دوسری طرف جو طالب علم ہوتا ہے چپ کر کے سنتا جاتا ہے, اس خزانے کو جمع کرتا جاتا ہے. یہ تدریس ہے پہلا طریقہ. ایک اور طریقہ دوسرا ہے رہنمائی. رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ جس میں کوئی شخص اپنے تجربات دوسروں کو منتقل کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص اس ادارے میں تازہ ملازم ہوا. اب اسے نہیں پتا طالب علموں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے, یہاں رہنا کیسے ہے کہ تمہارا بھکار بھی برقرار رہے اور تعلیم کا سلسلہ بھی منقطع نہ ہو. تو جو پرانے استاد ہوں گے وہ کچھ بتائیں گے, یار ایسے رہنا. یہ تجربات, تعلیم وہ حاصل کر کے آیا, لیکن اب اس کی رہنمائی ہو رہی ہے, تجربات منتقل کیے جا رہے ہیں. ہم پڑھا کے بوڑھے ہو گئے, ہمیں پتہ ہے طالب علموں کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے, اور ہر بندہ ہر شعبے میں اپنا تجربہ آگے منتقل کرتا ہے. اسی طرح ایک اور تیسری چیز ہے جو خصوصی طور پہ ہمارے آج کے عنوان سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے رہبری. رہبری کیا ہوتی ہے؟ انسان کسی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے جوابات
سوالوں کے جوابات تلاش کرنا سیکھتا ہے، اس کے اندر احساس بیدار ہوتا ہے، اسے یہ باور کرایا جاتا ہے تیرے اندر کیا کیا خوبیاں اور کمال ہیں، اور تو کن کن راہوں کا مسافر بن سکتا ہے، تو کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک شخص فرض کریں زندگی کی مشکلات میں پھنس گیا، اسے کچھ سدھائی نہیں دیتا، اب وہ ایک ایسے ہی اپنے رہبر کے پاس آتا ہے، وہ اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا ہے، پھر وہ پوچھتا اچھا آپ یہ بتاؤ آپ کو سب سے زیادہ کب اور کس چیز میں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ وہ اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے۔ اس نے سوال کر دیا کہ تمہیں کب کس چیز میں سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ اب خود سوچے گا، اپنی زندگی میں غور کرے گا، یہ تلاش کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا اگر بالفرض یہ رکاوٹیں نہ ہوتی جن کی وجہ سے تم پریشان ہو تو تم کیا کرتے؟ وہ بتائے گا اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی، مجھے لوگوں کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا، مجھے یہ خوف لاحق نہ ہوتے، اللہ کی قسم میں یہ بھی کر دیتا وہ بھی کر دیتا۔ یہ اس کے اندر چھپی ہوئی جو خواہشیں پروان چڑھ رہی تھی اور دبی پڑی تھی، یہ رہبر آ کے اسے سکھاتا ہے نہیں سوچ، تو یہ بھی کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں ایک جنون پیدا کرتا ہے، اس کے بعد مسلسل یہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے راہ دکھا دیتا ہے، چلنا تو نے خود ہے، محنت تو نے خود کرنی ہے، اور اپنے سوالوں کے جواب بھی تو نے خود تلاش کرنے ہیں، جیسا کہ سائنس سکھاتی ہے، اور طالب علم آگے بھاگتا ہے۔ یہ اصل میں فیلڈ تھی دینداروں کی، وَيُزَكِّيهِمْ کا اصل مظہر ہم ہی تھے، رسول پاک کے نائب ہم ہی تھے، ہم ہی نے ان کو حدیث پڑھانے کے بعد، فقہ پڑھانے کے بعد یا سکول کی ٹیچنگ کرنے کے بعد ان میں وہ کوالٹی پیدا کرنی تھی، انہوں نے اپنی راہیں خود متعین کرنی تھی، لیکن پی ایچ ڈی ایم فل کرنے کے بعد یہ سمجھ نہیں آتی میں کون سی فیلڈ کے اندر جاؤں۔ ایف ایس سی کر لیں، میٹرک والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم لے کے جاتے ہیں پروفیسر صاحب آپ بتائیں میرا بچہ کدھر جائے، وہ دیکھے گا نمبر کتنے ہیں، وہ نمبروں کے حساب سے کہے گا ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، وہ ذاتی شوق کا نہیں دیکھے گا اس کا ذاتی شوق کیا کہتا۔ ہو سکتا ہے وہ مکینک بننے کے لیے بہت موزوں ہو، لیکن ہم کہیں نہیں یار تو مکینک نہ بن تو ڈاکٹر بن جا، ڈاکٹری کی اس کے اندر وہ شوق اور جستجو ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے طالب علم ہیں، میرے پیارے نبی کا یہ خاصہ تھا، حضور نے ایسی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کی، کسی کو آپ نے قائد بنا دیا، کسی کو اصحاب صفہ کا لیڈر بنا دیا، کسی کو آپ نے وقت کا حاکم بنا دیا، کسی کو قاضی بنا دیا۔ یہ رسول پاک کی فراست تھی اور آپ کی تربیت کا اعلیٰ معیار تھا۔ حضور نے ان کے اندر ایسا وجدان اور ایسے احساس پیدا کیے، انہیں پتہ چل گیا اب انہیں راہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جب بھی کوئی فیصلہ آتا منٹ لگتے فیصلہ کر کے اگلی منزل تلاش کر لی جاتی۔ آج کے دور کے اندر تعلیم و تربیت ایک تو ہے روایتی، جیسے قرآن کا ترجمہ، قرآن کا متن، حدیث اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ آج کے دور کا تقاضا ہے، آج صبح میرے پاس نا 2 طالب علم آئے، ایک محفوظ الحق شاہ صاحب بھورے والے، ان کا پوتا تھا، وہ ایم فل کر رہا تھا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے، اس کا جرمنی کے اندر اسکالرشپ لگ گئی، پی ایچ ڈی کے لیے وہاں جا رہا تھا۔ تو انہوں نے نا مجھ سے سوال کیا اگر ہم ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کے بعد مدرسے میں آئیں تو ہم یہ علم حاصل کرنا چاہیں ہمیں کیا ریلیف ملے گا؟ میں نے کہا کوئی ریلیف بھی نہیں ملے گا، آپ کو شروع سے بنیادی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، تو پریشان نہ ہوں۔ اگر میں کہوں کہ میں نے 2 حدیث کیا اس کے بعد آپ مجھے اپنی فزیالوجسٹ کی تعلیم دینا شروع کر دیں، میں نے فزکس پڑھی نہیں ہے، مجھے کیا پتا فزیالوجسٹ کیا ہوتا ہے، باٹنی کیا ہوتی ہے، تو مجھے بھی اس کی ابتدائی چیزیں یاد کرنی پڑے گی۔ اسی طرح دین کوئی مخول نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی ہر کڑی دوسری کڑی کو سمجھنے کے لیے معاون و ممید ہے۔ اگر آپ پہلی کتاب کو چھوڑ کے چھلانگ لگا کے آگے جائیں گے، ڈگری مل جائے گی، آپ کو معلومات کا ذخیرہ بھی ملے گا، لیکن علم نہیں ملے گا۔ آپ نے شاید سمجھا لفظ رٹ لیں تو عالم بن گئے،
علم ایک لطیف جوہر ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، وہ روشنی چیزوں کو واضح کر دیتی ہے، لیکن ہم نے تو کتابیں رٹی ہوتی ہیں، ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم نے اس سال کے بعد آگے کرنا کیا ہے۔ ہم پریشان ہوتی ہیں، ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں، کیونکہ صرف ہمیں ڈگریاں دی گئی ہیں۔ میرے آقا نے جو تعلیم و تربیت کا معیار اختیار کیا، کمال تربیت تھی، تعلیم بھی تھی، ہنر بھی تھا، زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے، صرف خود نہیں لوگوں کے قائد بننے کے گر بھی سکھا دیے۔ یہ جو تیسری چیز تھی نا، تزکیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ کئی طریقے سے پیدا کیا۔ ایک تزکیہ ہے زبان سے گفتگو، آخرت کی باتیں دل کو صاف کرنے والی۔ دوسرا تزکیہ تھا کسی کو اپنے قریب کر لیا، کبھی سینے سے لگا لیا، کبھی حضور کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گفتگو کرتے۔ تعلیم و تربیت و تزکیے کے مختلف لوگوں کے طبی رجحانات کے حساب سے آپ اسلوب اختیار کیا کرتے تھے۔ انہی اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیار بری، محبت بری گفتگو ہوتی، نفسیات کو پرکھتے ہوئے۔ آپ کے تزکیے کا یہ عالم تھا، انسان تو رہے انسان، جانور بھی حضور کی اس صفت سے بہت فیض یاب ہوئے۔ میں کیونکہ تزکیے سے پیدا ہوگا احساس، حس بیدار ہوگی، چیزیں محسوس ہوں گی، تھوڑا سا گناہ بھی فیل ہوگا۔ اگر گناہ کرنے کے بعد دل کے اندر کھٹکن نہ ہو، پریشانی نہ ہو، سمجھ لیں یہ دل مرا ہوا ہے، اس نے ظلم بھی کیا، اسے رات سکون سے نیند آئی کیسے آئی؟ اس نے خدا کی حد کو توڑا اور پھر بھی یہ دن دناتا پھر رہا ہے، خوش ہے، کیوں؟ ورنہ مومن کا دل تو اسے سونے ہی نہیں دے گا کہ اپنے رب کو راضی کر۔ یہ دل مرے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے ایسا انداز اختیار کیا، ان کے اندر وہ احساس بیدار کر دیے۔ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلیم و تربیت و تزکیے کا نظام اتنا تھا، حضور کی لطافت اتنی تھی کہ انسان تو رہے انسان، جانور بھی اسے محسوس کرنے لگ گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انصاریوں کے کسی گھر سے کوئی گھر والے آئے اور انہوں نے کہا ہمارا ایک اونٹ ہے وہ پاگل ہو گیا، ہمیں کاٹتا ہے، کام نہیں کرتا، ہمیں اپنے سے نفرت دکھاتا ہے، وحشت دکھاتا ہے، اب وہ پانی لاتا نہیں ہے تو کھیت خشک ہو رہے ہیں، تو حضور کوئی دعا کر دیں، مہربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب سے فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ اس احاطے میں جہاں وہ اونٹ تھا وہاں تشریف لے گئے۔ وہ ایک نکر پہ کہیں اونٹ تھا، فمشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چل دیے۔ فقالت الانصار، انصاری خدشے سے بولے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انہو قد سارا مثل الکلب، حضور وہ تو بولے کتے کی طرح ہو گیا ہے، وہ کاٹتا ہے، آپ ادھر نہ جائیں، حضور کہیں آپ کو وہ نقصان نہ دے دے۔ وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ، ہمیں خدشہ ہے کہیں وہ آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ فقال، آپ نے فرمایا لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ، مجھے اس سے کوئی ڈر بھی نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن انصاریوں کے دل دھک دھک تھے،
کہ محبوب کریم ہماری وجہ سے کچھ ہو گیا، تاریخ معاف نہیں کرے گی، لوگ کیا کہیں گے، اپنے ایک اونٹ کی وجہ سے تم نے رسول پاک کو اس خطرے میں ڈال دیا۔ کئی وسوسات تھے، وہ ڈرے کھڑے تھے۔ حدیث میں آتا ہے فلما نظر الجمل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب اس کی نظر رسول پاک پہ پڑی، اللہ اس اونٹ نے، وہ پاگل اونٹ جو کتے کی طرح کاٹ رہا تھا، لوگ اس سے ڈر رہے تھے، اس کی نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا پہ پڑی، اقبل نحوہ، حضور کی طرف وہ آیا، دوڑتا ہوا آیا۔ اب صحابہ کے دل دھڑک رہے ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جو ہی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، حتی خر ساجدا بین یدیہ، وہ آتے ہی رسول کے سامنے، رسول پاک کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ صحابہ دیکھ کے حیران رہ گئے، میرے آقا کوئی پریشان نہیں ہوئے۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتہ، حضور نے اس کی پیشانی پکڑی اور اسے پیار کیا، اور حتی ادخلہ فی العمل، جو کام پہلے کرتا تھا حضور نے اسے لگا دیا، چل وہی کام کرنا شروع کر دے۔ میں سوچتا ہوں یہ بے عقل تھا، اس میں عقل نہیں، لیکن رسول پاک کی محبت نے اسے اتنا لطیف بنا دیا تھا، نظر رسول نے اسے اتنا حساس بنا دیا۔ وہ عقل مند پڑھا لکھا دورہ حدیث اس نے نہیں کیا، وہ ان پڑھ ہو کے رسول کو پہچان گیا اور رسول کے سامنے آ کے اس نے سجدہ کر دیا۔ تم تو دورہ حدیث بھی کر چکے ہو، تم مفتی بھی اور محدث بھی ہو، تم ابھی تک جھگڑ رہے ہو تذکرہ رسول کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ہے، وہ اونٹ تھا، بے عقل تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے آ کے سجدہ بھی کرے اور پہچان بھی دے، نقصان بھی نہ ہو۔ حضور کو بھی یقین تھا یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، باقی لوگ ڈر رہے تھے، کیونکہ تربیت جو آپ نے خود کی ہوئی تھی، آپ کی تربیت اور آپ کی لطافت کا اثر صرف کیونکہ آپ انسانوں کے رسول نہیں ہیں، کل کائنات کے رسول بنائے گئے ہیں، اور ہر ایک چیز کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ آ کے سر سجدے میں گرا دیتا ہے، حضور اس کو اسی کے کام پہ لگا دیتے ہیں، وہ اس کام پہ لگ جاتا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک احساس ہے، لطیف احساس ہے، ورنہ وہ تو پاگل تھا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے حضور جب سامنے آتے ہیں آپ پاگلوں کو بھی صحیح کر دیتے ہیں۔ حضور کے قریب آ جائیں، ذکر رسول سنیں، یہ تو سارے پاگل اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ رسول سے دور ہیں۔ حضور کا ذکر کیا جائے ان کے کان خراب ہوتے ہیں، ان کے دل خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو رسول کا ذکر سنو گے تو زنگ دور ہوگا اور تمہارے دل کے دریچے کھلیں گے۔ جس نے دریچے کھلنے ہیں تم انہی پہ ہی فتوے جھاڑ رہے ہو۔ ہم نے کب کہا کہ 12 کو ذکر کرو 11 کو نہ کرو؟ ہماری تو چاہت ہے رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، ساری زندگی رسول اللہ کے ذکر میں گزار دو۔ اور رب نے حد کر دی، جس نے ان کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ آپ کا ذکر ہے ہی میرا ذکر۔ یہ فرق کیوں کیا گیا؟ تم رسول کا اتنا ذکر کرتے ہو، خدا سے بڑھا دیتے ہو۔ رسول کا اپنا ذکر ہے ہی کب، ان کا ذکر تو خدا کا ذکر ہے۔ یہ فرق کر دیا، پڑھے لکھے ہو کے بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے۔ اور میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا مفتی صاحب کہ حضور کا منصب ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور بولنے والے کہتے ہیں وہ تو ان پڑھ تھے۔ میں حیران ہوں مالک، وہ ان پڑھ تھے اور تو نے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے استاد ہی اسے بنا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کسے کہتے ہیں؟ بڑی تعریفیں کی ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد حدیث ہے، بعض نے کہا قرآن کے معارف ہیں، بعض نے کچھ کہا، فلاسفہ نے یہ کہا اور لغت دانوں نے یہ کہا۔ حکمت یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہو اسے اس کے مقام پہ رکھ دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حکیم تھے، حضور کو پتا تھا کس دل کو اپنی محبت کا مرکز بنانا ہے، کہاں ایمان کی حرارت پیدا کرنی ہے، کس دل کو اپنی غلامی کا شرف دینا ہے، ابو جہل کو دفع دور کرنا ہے، بلال کو قدموں میں بلانا ہے، یمن کے اویس کو قریب کرنا ہے۔ یہ مکے والے دور رہ گئے، حکیم کو پتا ہوتا ہے کون سی دوائی کب اور کتنی مقدار میں دینی ہے۔ اللہ کے نائب مطلق ہیں وہ، اس حکیم مطلق کے وہ نائب حکیم بن کے آئے ہیں۔ انہوں نے قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھائی، حکمت کے جو بھی معنی ہیں
اس سارے کے سارے معنی لفظ اس حکمت میں داخل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے باغ میں گئے، وہاں ایک پاگل اونٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دیکھا، اللہ اللہ اللہ، میں یہ پڑھ رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا، اس اونٹ کی دیوانگی پہ مجھے یہ لفظ لکھتے ہوئے جتنا سرور اور خوشی ہو رہی تھی، رونا آ رہا تھا، میں تنہائی میں دعائیں بھی دے رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو دیکھا، اسے پتہ چل گیا کہ کوئی آ گیا مجھے دیکھنے والا، حدیث کے الفاظ ہیں حنا، وہ رو پڑا، اسے پتہ چل گیا یہاں روئیں گے تو کام بنے گا، وہ رو پڑا حنا۔ اور حدیث میں اب زارا فتح نہ ہو، خالی رویا نہیں، اس کی آنکھوں سے زاروں زار آنسو بہنا شروع ہو گئے، مسلسل آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جانور تھا، اسے کیا کام ہے رونے کا؟ اگر رونا تھا تو پہلے کیوں نہیں رویا؟ حدیث میں صحابہ کی نظر بھی دیکھیں، صحابہ کی نظر ادھر رسول پر بھی تھی، ادھر اونٹ کی آنکھوں پر بھی تھی۔ دیکھنے والی آنکھ تیرا بھی کمال ہے، ورنہ سارے حضور کی طرف دیکھتے یا اونٹ کو دیکھتے، کہیں اونٹ بھاگ کے آئے، کوئی ٹکر ہی نہ مار دے، کوئی نقصان ہی نہ دے، نہ دیکھنے والے صحابہ تھے، کمال تھی، محبت تھی، حضور کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ محبوب اتنی دور سے چل کے جو آئے ہیں، کسی کو نوازنے آئے ہیں۔ اگر اونٹ کے پاس آئیں تو محبت سے اونٹ بھی رو پڑتا ہے، اور جس عاشق کے گھر حضور تشریف لے آئیں وہ تڑپے کہ نہ تڑپے، اور پھر حضور تشریف لے جائیں، ساری زندگی وہ حضور کی یادوں میں زندگی بسر کرے نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، کب حضور کو یاد کیا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک حدیث بھی ایسی نہیں، کوئی دکھا دے کہ صحابہ نے کون سا دن ہے جس دن حضور کو یاد نہ کیا، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، وہ کون سا دن تھا کہ صحابہ کی دن اور رات یاد مصطفیٰ کے بغیر گزر گئی ہو؟ اگر یاد مصطفیٰ کے بغیر گزری ہے، یہ حدیثوں کا ذخیرہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ یاد منانے کا ایک طریقہ تھا، شاگردوں کو پڑھاتے تھے اس والہانہ انداز سے کہ بس شاگرد کہتے تھے لگتا تو یوں ہے جیسے آپ کو حضور نظر آ رہے۔ اونٹ رو پڑا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اسے چپ کرایا، فساکا تھا، وہ چپ ہو گیا، کیونکہ دکھوں کا مداوع آ گیا۔ حضور نے ہاتھ رکھا اور وہ چاہتا یہی تھا، روؤں گا تو آئیں گے، کوئی تڑپوں گا تو مجھے چپ کرانے آئیں گے، اسے یہ احساس تھا۔ لیکن ابھی تک قوم اس چیز پہ ہے جو کافر اور عیسائی کہتے تھے۔ ایوبی کے دور میں ایک عیسائی نے کہا تھا کہ حاجیوں سے کہا تھا اپنے نبی محمد کو بلاؤ آج تمہاری مدد کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایوبی کو یہ جملہ کھا گیا تھا اور اس نے دل میں رکھ لی تھی جس نے یہ بات کی ہے اسے تو میں خود پکڑ کے قتل کروں۔ اور پھر وہ پکڑا گیا، اور بھی پکڑے گئے، باقیوں کو معاف کیا۔ اس نے کہا تیری معافی نہیں، تو نے بڑی جرت کی تھی، میرا دل دکھایا تھا، تو نے میرے نبی کو چیلنج کیا، آج دیکھ حضور نے مجھے بھیجا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ اللہ، حضور نے چپ کرایا، وہ چپ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا من رب ھذا الجمل، لمن ھذا الجمل، اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان آیا، اس نے کہا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی ھذہ البہیمہ، کیا تو اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ التی ملکک اللہ ایاہ، یہ وہ جانور ہے کہ اللہ نے تجھے اس کا مالک بنایا ہے، تم خود مالک نہیں، چیز تو ساری اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے تجھے وقتی طور پہ مالک بنایا، تو کیا تو ڈرتا نہیں ہے؟ یہ مجھے شکایت کر رہا ہے۔ اونٹ کو پتا تھا اور اس نے کسی سے شکایت نہیں کی، اسے پتا یہاں شکایت کروں گا یہ سنیں گے بھی صحیح، سمجھیں گے بھی صحیح، اور شکایت کی وہاں جاتی ہے جہاں امید ہو کہ شکایت دور بھی کی جائے گی۔ یہ ابھی پڑھا لکھا نہیں، کسی مدرسے میں نہیں گیا، نہ منطق نہ فلسفہ،
نہ حدیث نہ قرآن، سے کچھ بھی نہیں پڑھا، یہ نگاہ مصطفیٰ میں آیا، خدا نے اسے سب کچھ پڑھا دیا ہے۔ اس میں اتنے احساس تھے، اسے پتا تھا تم سب کچھ حضور کا پڑھ کے اپنے آپ کو محدث بھی لکھواؤ، شیوخ الحدیث بھی لکھواؤ، اور پھر تم یہ اعتراض کرو حضور کی حد بدیاں کر رہے ہیں۔ یہ پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا۔ اللہ اللہ، تمہیں اپنی حدوں کا پتہ نہیں، تم خدا کے محبوب کی حدیں باندھ رہے ہو۔ قسم اللہ پاک کی، حضور کی معرفت، حضور نے فرمایا وہ تو ابو بکر صدیق کو بھی کما حق ہو نہیں ہے، میرا رب میرے حقائق اور معارف کو جانتا، اس کے سوا کما حق کا ہو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی عام مومن ہیں، ان کی جتنی بھی نیکی کے بعد درجہ بندی ہو، ایک انتہا ہے، اس کے اوپر اولیاء ہیں۔ جہاں ان کی انتہا ہے اس کے اوپر اولیاء۔ اولیاء جتنے بڑے ہو جائیں ان کی بھی ایک انتہا ہے، جو قرآن نے ترتیب دی اس کے اوپر شہداء ہیں، اور شہداء کی ایک حد ہے، جب ان کی آخری حد آتی ہے اوپر صدیق آتا ہے۔ صدیق کی ایک حد ہے جہاں صداقت جا کے ٹھہرتی ہے، نبوت کی ابتدا اس سے اوپر ہے۔ پھر عام جتنے خدا کے پیغمبر آئے سارے عظیم و شان، نبوت کی ایک حد ہے، اس کے اوپر رسول آتا ہے، رسولوں کی پھر حد ہے، اولو العزم رسول اس سے اوپر ہے، اور اولو العزم کی بھی حد ہے، اس کے اوپر میرے اور آپ کے آقا کی ابتدا ہے، اور حضور کی جہاں ابتدا ہے ساروں کی حد ہے، حضور کی انتہا سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ، اس ہستی پاک کی، ہم صحابہ کی قدموں سے جو مٹی لگی، ہم اس کے فضائل بیان کرتے تھک جائیں گے۔ علم ختم ہوگا، تم حضور کی حد بندی کر رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم جاہل کے جاہل ہو۔ ورنہ میں نے پہلے کہا جس پہ علم کا پھل آئے گا وہ عاجزی کرے گا، تکبر نہیں کرے گا۔ جس نے تمہیں علم دیا اسی کی حدیثیں پڑھ کے تم محدث بنے، اور اسی کے بارے میں کہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، تمہیں سب کچھ آتا تھا۔ اور جن کے بارے میں رب یہ کہے ثم ان علینا بیانا، یہ طالب علم بیٹھے ہیں، بیان ایک تو ہوتا جو میں کر رہا ہوں، جو لغت عرب میں ہے وہ بیان، یہ بیان نہیں ہے، وہ ہے کہ کسی چیز کو کھول کھول کے اس کی جو باریکیاں اللہ نے حضور کو سمجھائی ہوں گی، خدا نے کوئی بخل کیا ہوگا؟ خدا نے علم جو دیا خود پڑھایا، خود سمجھایا، خود سکھایا، اور یہ بڑے کرو فر سے کہا ثم ان علینا بیانا، یوں نہیں کہا ثم ان بیانہ علینا، یوں نہیں کہا۔ اللہ پاک نے جار مجرور مقدم کیا کہ محبوب گھبرانا نہیں، یہ ہمارے ذمے ہے، ذمہ دے کے پہلے حوصلہ دیا، بیان کا ذکر بعد میں کیا کہ ہم جسے پڑھائیں گے وہ کبھی بھولے گا نہیں، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہاں، مفتی صاحب نے یاد دلایا، اللہ پاک فرماتا سنقریؤک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے پھر کبھی بھولیں گے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور اس سے بڑی مشقت کے کام لیتا، یہ تیری شکایتیں کر رہا ہے۔ حضور نے پھر سفارش کی، اس کے مالک کو سمجھایا۔ یہ میں نے جانوروں کے اندر ایک احساس دیکھا، جانوروں کے کئی قصے ہیں۔ اب یہ اچھا سیلاب آ رہا ہے نا، ہماری ڈویژنل سیرت کانفرنس ہو رہی تھی ملتان کے اندر، مفتی صاحب کے زیر اہتمام بھی ہوگی، وہاں ایک مختلف مسالک کے لوگ تھے، مکتبہ فکر دیوبند سے ایک عالم مفتی صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے ایک عالم اشرف علی نے نشر الطیب کتاب لکھی، فی ذکر الحبیب، فی ذکر النبی الحبیب، یہ کتاب لکھی۔ جس دور میں لکھی اس دور میں نا ہندوستان میں طاعون کی بیماری تھی، جس میں ہزاروں لوگ ایک ایک دن میں موت کا لقمہ بن جاتے تھے، فوت ہو جاتے تھے۔ تو اشرف علی تھانوی کو یاد آیا، اس نے اپنے اس مقدمے میں لکھا ہے کہ بزرگوں کا پرانا طریقہ ہے جب کوئی وبا یا مصیبت آتی ہے بخاری کا ختم کرایا جاتا ہے، علامہ ابن جزری کی حسن حسین کا ختم کرایا جاتا ہے، یا پھر تیسری چیز لکھی
سرکار کا ذکر کیا جائے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور اس نے کہا میرا یہ یقین ہے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں اللہ مجھے طاعون کی بیماری سے بچا دے گا۔ وہ مقرر کہہ رہا تھا میں نے وہ کتاب پڑھی ہے میرے پاس ہے، میں تو ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ کانفرنس ہال میں کہہ رہے تھے کہ اب بھی حضور کا ذکر کیا جائے تو سیلاب ٹل جائے گا، مصیبت آتی ہے تو ماننا پڑ جاتا ہے، اس سے پہلے مان لو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں کی مصیبت بھی انہی سے ٹلے گی، اگلی مصیبت بھی انہی سے ٹلے گی۔ ہمیں یہ سبق سکھا دیا گیا، انہیں جانا انہیں مانا، بس یہی سبق ہے۔ میں احساس کے بارے میں نا دور حاضر کا ایک آپ کو بہت ہی انمول واقعہ سناؤں، میں سن کے خود رونے والا ہو گیا۔ نیٹ کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ ڈاکٹر جاوید ہے، ہومیو ہسپتال لاہور کا ڈاکٹر، ساری زندگی اسی میں گزاری، شاید اب ریٹائر ہو گیا، اس کا یہ انٹرویو موجود ہے۔ میرے آقا کی محبت اور مومن کے دل میں اس کا احساس، حضور کی لطافت کے اوپر وہ گفتگو کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا میں پرانی لبرٹی کی طرف کسی کام کے لیے نہ گیا ہوا تھا، سننے کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے۔ میں کسی کام سے گیا تھا، وہاں ایک لڑکی عبایا برقع وغیرہ پہن کے آئی ہوئی تھی۔ میں نے جو دیکھا وہ صرف اتنا تھا۔ اچانک اس لڑکی نے زوردار آواز میں کہا او بھائی بات سنیں، کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ ہم سارے یکدم متوجہ ہوئے کہ ایک عورت چیخ کے کہہ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ایک لڑکا اسے دیکھ کے ہنس رہا ہو، دانت نکال رہا تھا۔ وہ لڑکی پھر بولی کیا آپ کو مزہ آتا ہے اس طرح کرنے سے؟ آپ اور مجھے کاٹ لیں، یہ لے کاٹ لیں یا چونٹی کاٹ لیں۔ اس نے اپنے ادھر سے کپڑا ہٹا کے کہا آپ کو مزہ آتا ہے، آئیں آئیں جو کرنا آپ کر لیں، آپ نبی پاک کی امتی ہیں نا، آئیں آئیں کر لیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، میں کچھ نہیں کہتی، کر لیں، آپ نبی پاک کی امتی ہیں۔ پہلے تو وہ ہنستا رہا، لیکن جب اس نے 2-3 بار یہ کہا نا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ لڑکا پلر کے اندر سر مار رہا تھا، سر مارتے مارتے اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ پہلے ہم اسے ملامت کر رہے تھے، اب لوگ بھاگے اسے روکنے کے لیے، ٹھہر جا تجھے کیا ہوا؟ لڑکی یہ کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ اللہ جانے اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا تو نبی پاک کا امتی ہے، تجھے ایسے کرنے سے مزہ آتا ہے نا، آ میں تجھے کچھ نہیں کہتی، آ کر لے جو کرنا ہے، آ کر، کاٹنے کا مزہ آتا ہے کر، جو میرے ساتھ کرنا کر، تو نبی پاک کا امتی ہے نا۔ اس جملے نے اللہ جانے اس کے دل میں کیا قیامت برپا کر دی۔ لفظ سرکار آیا ہے، حضور کا نام آیا ہے، اللہ جانے اس کے اندر کیا قیامت برپا ہو گئی، لوگوں کو اس پہ ترس آنے لگ گیا۔ وہ لڑکی چلی گئی، انٹرویو لینے والی لڑکی کہنے لگی ڈاکٹر صاحب وہ بندہ تو بن گیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ بندے کا پتر تو بن گیا تھا، تبھی تو وہ ٹکرے مار رہا تھا، اس سے کیا سبق ہوا؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کسی کو سبق ملے نہ ملے، جس نے یہ واقعہ دیکھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے اس دن کے بعد کسی لڑکی کو چھیڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو یہ جملہ یاد تھا تم نبی پاک کے امتی ہو، تمہیں مزہ آتا ہے نا، آؤ کر لو جو کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آج بھی حضور کا احساس اور پیار اسی طرح مردوں کو زندہ کر رہا ہے، آج بھی میرے محبوب کی محبت، حضور کے نام کی برکت اتنی ہے جس نام سے غیر تمہیں روکنا چاہتے ہیں صبح و شام وظیفہ بنا لو۔ رب کریم نے شوق دلانے کے لیے تو کہا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ بے نیاز ہو کے محبوب کے گیت گا رہا ہے، تم تو محتاج ہو، تمہیں تو ضرورت ہے، رات دن ان کا ذکر کرو، درود بھیجو اور سلام بھیجتے رہو، ان کا نام لوگے دل زندہ رہے گا۔ قوم چاہتی یہی ہے حضور کو ایک عام انسان ثابت کرنا۔ یہ دن ہے حضور کی شانیں بیان کرنے کے، یہ دن ہے حضور کے کمالات بیان کرنے کے۔ کمال سنو اور بیان کرو تو سینہ بڑا ہو جائے، منہ پہ 12 نہ بجے۔ اللہ اللہ، آج بھی
میرے نبی کا نام میں نے ایک دن پہلے شاید یہیں یا کوٹھدو کے کسی جلسے میں ایک سنائی تھی، حضرت سفینہ والی بات، رسول پاک کا نام زندگی میں آپ کی شخصیت کام کرتی تھی، قیامت تک حضور کا نام بھی زندہ ہے، کام کر رہا ہے۔ جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں تھے، کشتی ٹوٹ گئی، پھٹے پہ تیرتے تیرتے کنارے گئے، آگے جنگل تھا، جنگل میں یوں ہی گئے تو آگے ایک شیر آ گیا، شیر چیرنا پھاڑنا چاہتا تھا، اچانک آپ کی زبان پہ آیا، اللہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ جملہ تھا، اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، اے ابو الحارث میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کہتے ہیں میں نے جو ہی یہ کہا وہ شیر اپنا سر مارتے مارتے میرے قدموں میں آ گیا۔ اللہ، نام رسول لیا جائے، جانوروں کو احساس ہے، تم کلمہ بھی پڑھو، حضور کی حدیثیں بھی پڑھو، حضور کا کھاؤ بھی صحیح، پھر بھی یہ کہو ان کا ذکر کہاں 12 کو کرنا لکھا ہوا ہے؟ سوال میلاد پہ نہیں، سوال تیرے ایمان کے اوپر ہے، تو مومن ہے بھی صحیح کہ بے ایمان ہے؟ تو نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، ہر کوئی اپنوں کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے، تو نبی کے ذکر کے لیے دلیل چاہیے؟ کیا خدا نے از اول تا آخر نبی کا ذکر نہیں کیا قرآن میں؟ پورا قرآن ہی تو ان کی شان سے بھرا پڑا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے جو حضور پہ نہیں اتری، کسی اور پہ اتر آئی ہو؟ وہ اچھا، شیر کو کیسے پتا چل گیا کہ مولا کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ مولا کا مطلب مالک ہے یا غلام ہے؟ مولا علی بھی تو مولا علی ہے نا، حضور کو بھی مولا کہتے۔ اللہ اللہ، اللہ کے لیے بھی لفظ مولا استعمال ہوا ہے۔ مولا کے کتنے معنی ہیں؟ شیر عربی پڑھا ہوا تو نہیں تھا، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ کسی مدرسے میں گیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہنے والا ڈر کی وجہ سے ایسے کیا رہا ہو، نہ صحابی کے منہ سے یہ نکلا، پتہ چلتا تھا وہ اپنی زندگی میں اکثر حضور کے نام سے کام چلایا کرتے، جب بھی کوئی مشکل آتی وہ رسول اللہ کا نام سفارشی بنا کے دیتے۔ یہ کام تو یہودی بھی کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، وہ قرآن کی آیت آتی ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یہ یہودی حضور کا نام جب کوئی جنگی مہم آتی، کوئی مصیبت آتی، اللہ کے سامنے کہتے مالک تیرا محبوب ہے، کام کر دے، اللہ کام کر دیا کرتا تھا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کمال ہے، یہودی ہو کے کام لے، تو مومن ہو کے حضور کے نام سے چڑ کھائے۔ کام بن گیا، وہ چھوڑ کے بھی آیا، اسے یہ بھی پتا تھا یہ راہ بھول گیا ہے، وہ راہ چھوڑ کے آیا، اور واپسی پہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے الوداع کر رہا ہے۔ اسے یہ بھی پتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ڈر کے مارے اس نے کہا ہو میں وزیر اعظم کا بندہ ہوں، میرا بھائی کمشنر ہے، تو جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، لیکن نہیں، سچوں کی خوشبو اور ہوتی ہے، جھوٹوں کی بدبو اور ہوا کرتی ہے۔ جانوروں کو پہچان ہے، وہ غلام رسول میں بھی رسول اللہ کی خوشبو اور مہک کو محسوس کر رہا ہے، تجھے حضور کے نام میں بھی نہیں آ رہی، تیری حس مری ہوئی ہے، تیرا دل مرا ہوا ہے، تو بے ایمان ہے۔ زندوں کو گناہگار بھی ہوں۔ یہ اگلا واقعہ سنیے گا۔ ڈاکٹر جاوید صاحب کہتے ہیں میں نا ماڈل ٹاؤن سے پل والی سائڈ پہ آتا تو نہر کے کنارے میں دیکھتا نشئی پڑے ہوتے تھے، ٹائم میرا اوپر ہو گیا، یہ آخری واقعہ ہے کیونکہ میرے موضوع سے متعلقہ ہے اور بڑا ہی محبت والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں پل کے کنارے آتا تو نشئی کبھی پل کے نیچے پڑے ہوتے، کبھی نہر کے کنارے، ان کی حالت دیکھ کے بحیثیت ڈاکٹر میرا دل کڑتا، یار یہ بھی تو کسی کے بچے ہی ہوں گے، بہت دکھ ہوتا تھا۔ اور پھر یہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آتے جب یہ مرنے والے ہوتے، ان کے جسم میں پہ گندے زخم ہوتے، گلے ہوئے ہوتے، ان کے پیچھے بھی کوئی نہیں آتا، ہم ان کے گھر والوں کو فون کرتے کوئی بھی نہیں آتا تھا، کبھی کبھی کسی کی ماں آ جاتی تھی تو آ جاتی تھی، لیکن وہ کیا کر لے، نشے کی اس حالت کو ہوتے کہ جسم گل جاتا تھا۔ ایک دن مجھے ایک پولیس والا ملا، میں نے کہا یار تم ہی انہیں کوئی
ڈنڈا دکھا دو. انہیں کہا ہم کیا کریں, ہم انہیں پکڑ کے جیل میں لے جائیں, انہیں رکھیں, یہ جیل والوں کو نشے میں لگا دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ تو مر رہے ہیں, انہیں کیوں خراب کرتے ہیں. ہم نے یوں ہی کہا, وہ ہنسی مذاق کر کے چلا گیا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی. میں وہاں سے گزرتا تو تھا, پھر حالت دیکھ کے تڑپتا تھا. ایک دن اللہ پاک نے ویسے میرے دل میں کوئی بات ڈال دی. اب میں نے یہ سوچا جب میرے پاس فرصت ہوتی, میں نا کسی دکان سے زیادہ کمزور نظر آتا کہ اس نے کئی دن سے نہیں کھایا ہوگا, وہ برگر میں اسے دیتا, اور برگر دینے کے بعد میں اسے یہ جملہ کہتا, سننے کا ہے کہ یہ مدینہ شریف والوں کی طرف سے تجھے آیا ہے. برگر دے کے میں صرف اتنے کہتا کہ مدینہ شریف سے تمہارے لیے آیا ہے, مدینے والوں نے بھیجا ہے. میں برگر دے کے نہ رکھ کے اور چپ کر کے چلا جاتا. میں مڑ کے نہیں دیکھتا تھا, وہ مجھے بلاتے بھی تھے, عورتیں بھی ہوتی نشئی, مرد بھی ہوتے, مجھے بلاتے, لیکن میں مڑ کے نہ دیکھتا. وہ کہتے یار بات تو سنو, بات تو سنو, میں چلا جاتا. پھر کئی سال بیت گئے. میرے گھر کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کے ساتھ ایک شیل پیٹرول پمپ تھا. میں وہاں اپنی گاڑی سروس کرانے کے لیے گیا. میں نے وہاں ایک لڑکے کو دیکھا, اس کا ایک بازو نہیں تھا اور بڑی محنت سے وہ کام کر رہا تھا. مجھے اس پہ بڑا ترس آیا, یار بازو بھی نہیں ہے, اس نے کسی سے بھیک نہیں مانگی, سوال نہیں کیا, محنت کر رہا ہے. میں نے دل میں تہیہ کیا کہ میں اس شخص کو نا دگنی اجرت دوں گا کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے. ہمارے ہاں فقیر کو زیادہ دیا جاتا, جو محنت کرے اس کے پیسے کاٹے جاتے ہیں. ایک فقیر مانگے نا, وہ ہر روز کی 2000 دہاڑی بنا لے گا. ایک مزدور یا ایک امام یا ایک مؤذن, ایک مدرس, ہم اس کے اوپر یہ الزام لگائیں گے یہ حرام کھا رہا ہے. جو محنت کر رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے, جو مانگ رہا ہے اس پہ ترس آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی نیکی ہے. تو میرے دل میں اسے جب اجرت دوں گا ڈبل دوں گا. سروس ہو گئی, اب بل ادا کرنا تھا. وہ شخص میرے پاس آیا, کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے پہچانا ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے کیا پتا تم کون ہو. پھر میں نے سوچا شاید میرا کوئی پیشنٹ ہو, مریض ہو, علاج کرانے آیا ہو ہسپتال میں, ایسے ہی ہوگا. وہ کہنے لگا اچھا. میں نے پوچھا اچھا تم بتاؤ تم کون ہو. اس نے کہا میں بتاؤں گا لیکن پہلے آپ مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں. وہ کہنے لگا پھر میں آپ کو بتا دوں گا, وہ جو آپ نے برگر دیا تھا وہ واقعی ہی مدینے والے نے میرے لیے بھیجا تھا. اللہ, وہ واقعی مدینے والے نے میرے لیے بھیجا تھا. میں اسے مسلسل دیکھتا رہا, میرے تو وہم گمان میں نہیں تھا. مجھے مل گیا, میں نے کہا ہاں. وہ یہ بات ہاں سن کے رونا شروع ہو گیا, بڑا رویا. وہ اسے دیکھ کے مجھے بھی رونا آ گیا. وہ کہنے لگا بھائی جان جب وہ آپ نے مجھے برگر دیا تھا نا, اور آپ نے کہا کہ یہ مدینے والے نے دیا ہے, تو میں برگر لے کے سیدھا اپنے گھر گیا. میں نے وہ برگر آدھا خود کھایا, آدھا ماں کو دے دیا. آپ یقین کر لیں اس دن سے مجھے ایک سرنج بھی نہیں لگی. اللہ اللہ, جس دن سے تم نے یہ کہا کہ یہ مدینے والے نے بھیجا ہے, وہ سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا, حضور نے بھیجا تھا یا نہیں, یہ تو بات کی بات ہے نا. تم نے صرف اتنا کہا کہ مدینے والے نے بھیجا ہے, پتہ نہیں اس دن میرے دل کو کیا ہو گیا. مجھ سے نشہ چھوٹتا نہیں تھا. ماں کہتی تھی چھوڑ دے, نشہ کرتے کرتے اس نے کہا یہ میری بازو کٹ گئی, انجیکشن لگا لگا کے گل گئی تھی, کٹ گیا, لیکن میں نے نشہ نہیں چھوڑا. لیکن اس دن تم نے کہا کہ یہ مدینے والے نے بھیجا, سارے نشے چھوٹ گئے. اس دن سے اللہ کی قسم میں نے کوئی نشہ نہیں کیا, اور مجھے کسی ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ کمال ہے. ایک جملے نے زندگی بدل دی. ان کے نام میں جانور سن کے مست ہو جائے, یہ تو کلمہ پڑھنے والا امتی ہے. گناہگار ہے نا, لیکن اصل ایمان تو دل میں موجود ہے, محبت بھی موجود ہے, اگرچہ ناقص ایمان ہے لیکن اصل ایمان موجود ہے. جب ان کا نام لیا جائے, جس کے سینے میں ان کی یاد ہوتی ہے, میچ کرتی ہے, دل بھڑک اٹھتا ہے. کہنے لگے یار پتہ کیا ہے, پھر یہ میرا بازو کٹ کے مجھ سے چھوٹتا نہیں تھا, بس تمہارا وہ جملہ مجھے کھا گیا. پھر وہ آگے کہنے لگا
اس کی حالت دیکھ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر وہ مجھ سے کہنے لگا اچھا ایک بات بتاؤ، سچ سچ بتانا، کیا میں سرکار کو اچھا لگتا ہوں؟ اللہ اللہ. میں نے کہا یار تم پہلے بھی اچھے لگتے تھے، اب بھی اچھے ہو. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. اور وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، انہیں پتا ہے میں یہاں رہتا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ گفتگو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، وہ بھی سن رہا تھا. گاڑی میں بیٹھے وہ مجھے کہنے لگا یار ڈاکٹر تم نے یہ کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے کون سا غلط کہہ دیا، میں نے صحیح کہا. میں نے کب کہا کہ مجھے خواب آیا تھا حضور نے کہا؟ میں نے اسے کہا کہ حضور نے کہا تھا؟ میں نے تو یہ کہا ہے مدینے والوں نے بھیجا ہے. اب بتاؤ حضور کا فرمان نہیں ہے کہ روٹی کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو؟ میں نے آپ کے حکم پہ عمل کیا تو سمجھ لو آپ ہی نے بھیجا تھا. میں نے کون سا اپنی طرف سے کیا ہے؟ مجھے اچھا لگا میں نے کہہ دیا. مجھے کیا پتا میرے ایک جملے سے اس کی تقدیر ہی بدل جائے گی. یہ تو ایک بندہ میرے سامنے آیا، اللہ جانے کتنے دل گھائل ہو گئے تھے اور کتنوں کی زندگی بدل گئی تھی. اس نام سے اور اس ذات سے دور نہ ہونا. پچھتاؤ گے. میں تو 1500 سالہ جشن میں رات دن سوچتا ہوں یار کتنے خوش نصیب ہیں، کہیں قیامت کے دن رونا نہ پڑے. اتنا کریم نبی آیا، تم خالی دامن ہی رہ گئے. تمہیں یہ کب کہا تھا جو نشئی ہو اسے نہیں دیا جائے گا؟ یہ کب کہا تھا بے نمازی کو نہیں دیا جائے گا؟ وہ جہاں بھی ہو نبی سے رشتہ جوڑ لو. وَيُزَكِّيهِمْ آگے کام ان کا ہے، تم قریب تو ہو، تزکیہ وہ خود فرما دیں گے. چاہے وہ اپنے نام سے کسی غلام کے ذریعے سے، یا براہ راست نگاہ عنایت کر کے، یا خود آ کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے یا سر پہ ہاتھ پھیر دیں. یہ ان کی مرضی ہے، باقی تمہیں بچا لیں گے. اس 1500 سالہ جشن کو خوب منائیے اور منانے کا حق ادا کیجئے، اپنے گھروں میں ذکر کیجئے. میرا مضمون اس ڈائری کا بھی رہ گیا ہے، صرف آخری جملہ میں بول کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت انس ابن مالک نا حضور کے وصال کے بعد اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا بہت یاد کرتے اور روتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ یاد کیا کرتے تھے؟ حضرت انس کی ساری زندگی اسی میں گزری ہے. حضور کے وصال کے بعد کثرت سے یاد کرتے. اکیلے کرتے ہوں پھر تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم تک کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب کسی کے سامنے ہی کرتے تھے. اگر تنہا روتے ہوں تو تنہائی کی خبر یا اللہ کو ہوگی یا انہیں ہوگی. اس کا مطلب وہ مجمع میں ایسا کیا کرتے تھے. اور پھر حضرت انس ابن مالک ایک دن ذکر کرتے کرتے دل کے تار کچھ چھڑے ہوئے تھے، عجیب ہی کیفیت تھی. کہنے لگے میں نے عنبر کو بھی چھوا ہے، میں نے کستوری بھی دیکھی ہے سونگھی ہے، اللہ میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں دیکھی ہیں، میں نے ریشم موٹا بھی دیکھا ہے اور باریک بھی، اس کی نرمی بھی دیکھی ہے. قسم اللہ پاک کی جو خوشبو حضور کے پسینے کی تھی کہیں نہیں پائی جاتی، اور جو ملائمیت نازک پن رسول پاک کے جسم کے اندر تھا کائنات میں اتنا نرم کوئی نہیں تھا. جس انداز سے یہ ذکر کر رہے تھے ان کے شاگرد حضرت ثابت، وہ مچل پڑے. کہنے لگے حضور آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایسے کر رہے ہو. شاگرد کے الفاظ ہیں یا ابا حمزہ الستا کا انک تنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کی کنیت ہے اے ابو حمزہ آپ تو ان کا ذکر ایسے کر رہے ہیں جیسے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اللہ ذکر کر تو اتنی مستی میں کر، اتنے جنون میں کر، حضور کی محبت میں ڈوب کے کر. شاگرد ہو کے مچل کے کہتا ہے، آپ کا تو انداز بتاتا ہے کہ آپ ابھی حضور کو دیکھ رہے ہیں. آگے وہ کہنے لگے وَكَأَنَّكَ تَسْمَعُ إِلَىٰ نَغْمَتِهِ، یہ نہیں کہا اِلَىٰ صَوْتِهِ، نہ کہنے لگے لگتا ہے آپ ابھی حضور کی نغمے کی آواز سن رہے ہیں، حضور کی گنگناتی پیاری آواز کو سن رہے ہیں. آگے استاد کیا کہتا ہے؟ بلا واللہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم ایسے ہی ہے. میں حضور کو، بلکہ ایک روایت جو میں نے لکھی ہے آپ فرماتے ہیں ما من لیلۃ الا وانا ارا فیہا حبیبی، اللہ کی قسم میری زندگی کی کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں نے محبوب کا جلوہ نہ دیکھا.
तुम सिर्फ अब कहते हो मेरे रात और दिन गुजरते ही हुजूर की मोहब्बत में है, मैं हर रात हुजूर की दीद किया करता हूँ, कोई एक रात भी मेरी जिंदगी की हुजूर के विसाल के बाद ऐसी नहीं गुजरी जिसमें महबूब की दीद ना हुई हो। इतना जिक्र कर, इतना डूब के कर, अल्लाह करीम उस आशिक सादिक के सदके हम गुनाहगार आंखों को ये सआदत बार बार अता फरमाए, अल्लाह हमारी नस्लों को अता फरमाए। हजरत अनस कहने लगे वल्लाही इन्नी ला अर्जू अन अलकाहु यौमल क़ियामा, क्यों नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, और साथ कहा अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है क़यामत के दिन मेरी मुलाकात हुजूर से हो। ये अर्जू अगर ये उम्मीद के माना में है तो इन्नी का क्या मतलब है? ये तालिब इल्म बैठे हुए हैं ना, इन्ना किस काम के लिए आता है? ताकीक, बेशक। उधर से इन्नी, उधर से खाली अर्जू भी नहीं, ला अर्जू यानी कहते हैं मुझे यकीन है, शक नहीं है, उम्मीद नहीं है, महबूब करीम के साथ रहा था। यकीन की वजह भी बताएंगे। मुझे यकीन है क़यामत के दिन महबूब करीम से मेरी मुलाकात होगी। और ये कहते हैं हुजूर को अपना ही नहीं पता था। अल्लाह, गुलाम कहता मुझे यकीन है क़यामत के दिन मुलाकात होगी। फिर मजीद फरमाया मैं अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुवैदी मुक, हुजूर आपका खादिम निकड़ा सा खादिम आया। हाय हाय, ये तस्गीर है, क्योंकि बचपन के 10 साल हुजूर के घर में गुजारे थे, इसलिए खादिमू का नहीं कहा, खुवैदिमू का। आपका एक छोटा सा निकड़ा का खादिम आया हुआ है हुजूर, छोटा सा नन्ना मुन्ना खादिम आया हुआ। मजीद फरमाते हैं मैंने 10 साल हुजूर की मदीने में खिदमत की, उस वक्त मैं बच्चा था। एक मर्तबा कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये अब यकीन की वजह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुवैदिमू का अनस, हुजूर आपका खादिम अनस आया है। ये हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में इश्फ़ा लहू यौमल क़ियामा, हुजूर क़यामत के दिन मेरी शफाअत कर दीजिएगा, हुजूर मुझे भूल न जाना, मुझे अपने साथ ही ले जाना। आगे आका अलैहिस्सलात वस्सलाम ने क्या फरमाया? आना फाइल, कमाल है, सुभान अल्लाह, तुमने क्या दिया मैंने कर दिया। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाया सिर्फ इतना नहीं, ये भी फरमाया पुल सिरात पे भी तुम मेरे साथ होगे, मेज़ान या हौज़े कौसर पर भी तुम्हारी और मेरी मुलाकात होगी। अनस यहाँ साथ रहे हो तो वहाँ भी साथ होंगे। और हदीस यही कहती है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। ये नहीं लिखा वो सहाबी हो या गैर सहाबी, वो अरब के हो या अजम के। सहाबा कहते हैं जिस दिन ये हदीस वारिद हुई हमें जितनी खुशी हुई कभी नहीं हुई कि हुजूर ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। हम कमीने सही लेकिन या रसूल अल्लाह आपके चाहने वाले हैं। मालिक महबूब की इस मोहब्बत का वास्ता हुजूर की गुलामी में जिंदा रखना, इसी पे मौत अता फरमाना। वमा अलैहि इल्लल बलाग।